الحمدللہ آج ہم ایک ایسی حدیث پر غور کرنے جا رہے ہیں جو بندے اور رب کے تعلق کو نہایت حسین انداز میں ظاہر کرتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارے اعمال پر نظر رکھتا ہے بلکہ ہمارے ارادوں کو بھی وزن دیتا ہے۔ کبھی انسان نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن حالات اجازت نہیں دیتے، اور کبھی وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن دل میں رب کا خوف اور اس کو روک لیتا ہے، اور اسی مقام پر اللہ کی رحمت جلوہ گر ہوتی ہے۔ آج کی مجلس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نیت کا اخلاص کس قدر اہم ہے، اور کیسے ایک چھوٹا سا خالص ارادہ بھی انسان کو عظیم اجر کا حقدار بنا سکتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں اللہ کی بے پایا رحمت، عدل اور مہربانی کی جھلک دکھاتی ہے اور دلوں میں امید کی روشنی جگاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث السابع والثلاثون، 37 نمبر حدیث ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ تبارک و تعالی قال، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت فرمایا ہے کہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذالک، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور برائیوں کو لکھ دیا ہے، پھر اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے، فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، اگر ایک شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا ہے اور اسے نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے اور وہ نیکی نہیں کر سکتا یا نیکی نہ کر سکا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاس اس کی ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، اور اسی طرح اگر اس نے نیکی کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل بھی کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس 10 گنا سے 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ کئی گنا تک لکھتا ہے۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، اور اگر کسی برائی کا ارادہ کیا اور پھر اسے نہیں کیا تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے۔ اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ گناہ نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک مکمل نیکی اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اور اگر وہ برائی کا ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف ایک وہ برائی لکھتا ہے، ایک گناہ لکھتا ہے۔ اس سے بخاری مسلم نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تو یہ بڑی اہم اور انتہائی جامع حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نیکی کی توفیق اگر توفیق عطا فرمائی ہے تو ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ جو حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے عظیم لطف و کرم کو اس میں بیان کر رہی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے ان الفاظ پر غور و فکر کیا جائے تو اندہ، اپنے ہاں، اس لفظ میں اعمال کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس وہ اعمال میں اگر اس نے وہ نیکی کا ارادہ کیا لیکن کی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وجہ سے بھی اس کو وہ اجر و ثواب عطا فرماتی ہیں۔ اگر گناہ کا ارادہ کیا، گناہ کیا نہیں ہے، پھر بھی اس کو ایک نیکی ملتی ہے۔ تو کاملتاً، یہ لفظ تاکید اور اہمیت کو واضح کرتا ہے، یعنی جس گناہ کو انسان ارادہ کرنے کے بعد ترک کر دے اور عمل نہ کرے اللہ اسے مکمل نیکی لکھ دیتا ہے۔ یہاں کاملہ کا لفظ تاکید کے لیے آیا ہے۔ اگر مسلمان گناہ کر بیٹھے تو اسے اللہ تعالیٰ صرف ایک گناہ ہی لکھتا ہے، یعنی اگر کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اس کے گناہ کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ واحدہ کا لفظ اس کی قلت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، اس لیے واحدہ کے ساتھ کاملہ کا تاکیدی لفظ نہیں آیا۔ حمد، احسان اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے، ہم کما حقوق اس کی ثنا نہیں کر سکتے۔ تو اس حدیث کے اندر اگر شرح کے لحاظ سے دیکھا جائے، تشریح کے لحاظ سے، تو یہ عظیم حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی وسیع لطف و کرم اور فضل و احسان پر دلالت کر رہی ہے۔ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اسے نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ ایک مکمل نیکی لکھتا ہے۔ یہاں ارادے سے مراد عزم ہے اور پختہ ارادہ ہے۔ نیکی کے ارادے پر ہی اجر مل جانے کے دلائل کتاب و سنت میں بہت زیادہ ملتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوتا ہے اور اگر پھر اسے موت آ پکڑے تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ یعنی اگر کوئی انسان نیکی کا پختہ عزم کر لیتا ہے، نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے اور کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں بھی کر سکا، یعنی اس نے پختہ ارادہ کیا ہے، پختہ ارادہ کرنے کے بعد جو ہے وہ نیکی کا پختہ عزم کرنے کے بعد وہ نیکی نہیں کر سکا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیت، اس ارادے کی بنا پر ہی انسان کو جو ہے وہ اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس کے بے شمار کتاب و سنت سے دلائل بھی ملتے ہیں، جیسا کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بیمار یا مسافر ہوتا ہے تو اس کے لیے وہی اجر و ثواب لکھا جاتا ہے جو وہ صحت اور اقامت کی حالت میں کیا کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا کوئی بندہ جو ہے وہ مسافر ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اجر و ثواب وہی عطا فرمائے گا جو انسان صحت اور تندرستی میں جو عمل کرتا تھا، اگر بیماری کی حالت میں آن پہنچی یا کوئی اس کو بیماری آ پہنچی ہے یا وہ سفر میں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اقامت کی حالت میں جو وہ عمل کیا کرتا تھا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ مومن بندوں پر یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اگر سفر یا بیماری کی وجہ سے ان کی یومیہ عبادات و عمالات کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، کیونکہ وہ تو جانتا ہے اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو بندہ ضرور اپنا عمل جاری رکھتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی نیت کے مطابق اعمال کا بھی اجر دیتا ہے اور بیماری کا الگ سے مخصوص ثواب دیتا ہے۔ یعنی ایک بندہ تو بیمار ہے نا، تو بیماری کی وجہ سے بھی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتی ہے۔ یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ بخار کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ یہ انسان کو گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے جیسے جو ہے آگ جو ہے زنگ شدہ لوہے کو جو ہے آگ اس کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ یعنی لوہے کے زنگ کو جو ہے آگ بھٹی میں ڈالا جائے لوہے کو، زنگ شدہ کو، تو وہ جو آگ ہے اس لوہے کے زنگ کو جو ہے پاک صاف کر دیتی ہے۔ اسی طرح بخار جو ہے، یہ جو بیماری ہوتی ہے انسان کو اس کے گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، اس لیے بخار کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ انسان جو ہے بیمار ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے بیماری کی حالت میں، کیونکہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے اس کو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب اس وقت وہ یہ چیز سوچ رہا ہوتا ہے اور اس کے دل میں یہ باتیں، اس کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہوتی ہیں کہ آج پتہ چلنا ہے کہ میرے ساتھ مخلص کون ہے، میری فکر کرنے والا کون ہے، میری فکر کرنے والا یا میری پرواہ کس کو ہے۔ آیا جب بندہ بیمار ہوتا ہے لوگ جو ہے اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، سگے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اولادیں اپنے والدین کو چھوڑ دیتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیماری کی حالت میں بھی اپنے جو ہیں مریضوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی جو ہے تیمارداری کرتے ہیں، ان کے دیگر ضروریات اور لوازمات کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی خدمت میں کتنا اجر رکھا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب بندہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے نکلتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے باغوں میں چڑھ رہا ہے، جنت کے باغات کی سیر کر رہا ہے۔ یعنی اس قدر اتنا بڑا عظیم عمل ہے اور اتنا بڑا اس کا اجر ہے جو بندہ بیمار لوگوں کی جو ہے تیمارداری کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، یعنی کس قدر اس کا اجر ہے۔ تو بعض اوقات کے انسان جب بیمار ہوتا ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کے بیمار لوگوں کی تیمارداری کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی دشمن ہوتا ہے تو پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر میں جا کے تیمارداری کیا کرتے تھے، جیسے کہ آپ کو وہ یہودی بچے کا واقعہ سنایا تھا چند دن پہلے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس یہودی بچے کی جو ہے تیمارداری کرنے کے لیے گئے اور اس نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، آخری زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق، رویہ، کردار دیکھ کے جو ہے وہ مسلمان لوگ ہو جاتے تھے۔ اور بعض اوقات انسان بیماری کی حالت میں اس کا تعلق رب کے ساتھ کیسے مضبوط ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو ہے میرے گھر والے چھوڑ گئے ہیں، میرے دوست احبابوں کو میری فکر نہیں ہے، میرے اپنے سگے بیٹوں کو میری فکر نہیں ہے، تو بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے سارے چھوڑ گئے ہیں، تو اس کے دل میں، اس کے ذہن میں ایک بات جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہ مجھے تو سارا جگ بھی چھوڑ جائے نا، مجھے میرے رشتہ دار، دوست احباب، گھر والے، سارا جگ بھی چھوڑ دے،
مجھے میرا سونا رب تو نہیں نہ چھوڑ سکتا. یہ اس کی دل کے اندر امید کی ایک کرن پیدا ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لیول، یہی سٹیٹس پہ میں تیرے ایمان کو لانا چاہ رہا تھا کہ دنیا کے یہ تعلقات جو ہیں، دنیا کے جو سہارے ہیں، یہ تو عارضی ہیں. تیری جناب روح پرواز کرنی ہے، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ابھی تیرا جنازہ جو ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا. لوگ جو ہیں یہ دیگوں کے جو ہیں ڈھکنے پہلے اٹھا لیتے ہیں. ابھی تجھے قبر میں دفن نہیں کیا جاتا، لوگوں کو کھانے کی پہلے پڑ جاتی ہے. اس لیے تیری فکر جو ہے وہ لوگ نہیں کریں گے. تیرے اگر کام آنا ہے تو تیرا اپنا کیا ہوا اعمال تیرے کام آئیں گے، تیرے نیک اعمال تیرے کام آنے ہیں. تو دوسروں کی فکر کرتا ہے دنیا میں رہ کے. آج تجھے فکر ہے اپنی اولاد کی، آج تجھے فکر ہے جناب ان کی جائیداد کی، ان کی جناب ان کے لیے کوٹھیاں کاڑے بنگلے خریدنے کی. ان کے لیے تو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا. ان کے لیے تو یہ نہیں دیکھتا کہ میں کسی کا حق چھین رہا ہوں، کسی کا حق کھا رہا ہوں. ان کے لیے تو یہ نہیں دیکھتا، اپنی اولاد کے لیے خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، دن اور رات کو نہیں دیکھتا، ہر ٹائم جو ہے مصروف رہتا ہے. لیکن کیا خبر ادھر تیری جناب سانس جو ہے، تیری روح جو ہے حلق سے نکلے، تیرے جسم سے پرواز کرے، پیچھے تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہو. وہی جن کے لیے تو ہیرا پھیری کرتا ہے، جن کے لیے تو دھوکہ دہی کرتا ہے، جن کے لیے تو لوگوں کے ساتھ جو ہے اس طرح کے اعمال کر رہا ہے جو تجھے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان بنا رہے ہیں، پھر بھی تو جناب ان کے لیے دن رات ایک کر رہا ہے. تجھے کیا پتا تیرے جانے کے بعد انہوں نے تیرا نام بھی نہیں لینا، تیری فکر ہی نہیں کرنی کہ میرا بابا بھی ہوا کرتا تھا جو ہمارے لیے کما کے لاتا تھا، کتنی فکر کیا کرتا تھا. ہم جناب کھانا نہیں کھاتے تھے، ہمارے والدین اگر بیمار ہو جاتے تھے، ہمارے والدین کو رات نیند نہیں آتی تھی، میرا بچہ بیمار ہے، اس کو کیسے، کب اس کو صحت ملے، کب اسے تندرستی والی زندگی ملے. تو میں اپنے معمول کے مطابق اپنے جو ہے دیگر کاموں کو جو ہے وہ پورا کر سکوں، میں اپنے دفاتر میں جاؤں، اپنے جو ہے کام کاج میں لگوں. وہ ہر ٹائم کام کاج میں بھی ہے تمہاری فکر کرتا ہے، اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے دن رات ایک کرتا ہے. والدہ ہے، والد ہے، وہ اپنی اولاد کی اتنی فکر کرتے ہیں، اتنی فکر کرتے ہیں جس کا حساب و کتاب ہی نہیں لگایا جا سکتا. تو بعض اوقات پھر یہی اولاد جو ہے، اگر تو نیک اولاد ہے، وہی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. اگر اولاد اس طرح کی ہے دنیاوی اعتبار سے، اس کو تعلیم تو اس کو ایسی تعلیم سے آراستہ کی ہے جو اللہ کے ساتھ نہیں بلکہ انسان کو جو ہے وہ دنیا کے ساتھ جوڑتی ہے، تو پھر اس تعلیم کا کیا فائدہ. تعلیم وہ اپنی اولاد کو دلواؤ، اپنی اولاد کو اس تعلیم کے ساتھ آراستہ کرو جو ان کے لیے دنیا میں بھی بہتر، دنیا بھی ان کی بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر بنائے. یعنی دنیا میں بھی ان کو جینے اور چلنے کا اور جناب طریقہ سکھلائے، اور آخرت میں بھی ان کو جو ہے مرنے کے بعد والی زندگی کا بھی ان کو جو ہے ان کی طرف جو ہے اس کو روشناس کروائے کہ آخرت میں ہمارے کام جو آنی ہے یہ والی تعلیم آنی ہے. ادھر انسان جو ہے دنیا سے جاتا ہے، اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. ادھر انسان وہ ہے جو اولاد ایسی چھوڑ کے گیا ہے جو نیک صالح اولاد ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسی کی بنا پر انسان کا جنت میں درجے جو ہیں بلند ہو رہے ہیں. پوچھتا ہے اللہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا جنت میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے جانے کے بعد تیری اولاد نے تیرے حق میں دعا کی ہے، اس دعا کی وجہ سے جنت میں تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں. ادھر اولاد جو ہے صالح ہے، نیک ہے، دین کی تعلیم سے تو نے اس کو آراستہ کی ہے، وہ تیرے لیے دعائیں کر رہی ہے. اگر تو اپنی اولاد کو کائنات ہی پڑھا کے گیا ہے، یعنی کائنات ہی پڑھا کے گیا ہے، اس کو جو ہے وہ نہیں پڑھا کے گیا جو کائنات کا رب ہے، کائنات کے ساتھ جوڑ کے گیا ہے، کائنات کے رب کے ساتھ نہیں جوڑ کے گیا. تو پھر سمجھ لیں دنیاوی طور پہ تو سائنس ہی اس کو پڑھائی ہے، تو نے وہ چیز نہیں پڑھائی. یعنی لوگ تو کائنات کو خدا مانتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کائنات کو خدا نہ مانو، کائنات کو بنانے والے کو خدا مانو. یعنی کائنات کو خدا نہیں، کائنات کا خدا مانو جس نے اس کائنات کو تخلیق کی ہے، جو اس کا کریٹر ہے، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کی اگر تمہیں پہچان نہیں ہے، تم نے صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر اور مسلمان ہونے کا تم نے حق ہی ادا نہیں کیا. اس لیے بعض اوقات بندہ بیمار بھی ہو تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. اس لیے بیماری کو جو ہے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. بات طوالت کی طرف چلی گئی تو ایک اس کے اندر یہ بھی پوائنٹ نکل رہا ہے کہ سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جسے اللہ نے علم سے نوازا ہے مگر مال سے تو محروم رکھا ہے. اس کی سچی نیت یہ ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں دولت مند شخص کی طرح عمل کرتا
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنی نیت کے مطابق ثواب پائے گا اور دونوں کا ثواب برابر ہوگا. یعنی ایک بندہ، یعنی نیت کا اسلام کے اندر اس قدر اس کی اہمیت ہے نا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح البخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی جو حدیث لے کے آئے ہیں نا، اور وہ پہلی حدیث ہی یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. اگر اس کی نیت خالص ہے نا تو اس کے عمل قابل قبول ہے. اگر اس کی نیت خالص نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. اس لیے نیت کو خالص کریں. اس حدیث کی روح سے، یہ جو سنن ترمذی کی حدیث ہے، اس میں جو ہے 4 طرح کے لوگوں کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. ایک ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے علم سے نوازا ہے مگر مال و دولت سے محروم رکھا ہے. تو اس کی سچی نیت یہ ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا نا تو جیسے وہ شخص اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو میں بھی اس کی طرح اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا. تو اس کی اس نیت کی بنا پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اور اسی حدیث کو اگر دیکھا جائے ڈیٹیل کے ساتھ تو اسی حدیث میں آتا ہے، یہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث نمبر جو ہے 23-25 یعنی 23-25 حدیث ہے. تو اس کی ڈیٹیل میں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس مال و دولت ہوتا تو میں ان لوگوں کی طرح جو عیش و عشرت کر رہے ہیں دنیا کی زندگی میں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، مال و دولت بہت زیادہ ہے اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں لگا رہے ہیں، تو میں بھی اس طرح جو ہے عیش و عشرت کرتا. تو یہ دونوں قسم کے لوگ جو ہیں نا، یہ ان کو جو ہے برابر کا گناہ مل رہا ہے. کس کی وجہ پہ؟ نیت کی وجہ سے. اور دوسرے پہلے 2 قسم کے وہ لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے اور ایک وہ ہے جو نیت کر رہا ہے کہ اللہ مجھے بھی مال دیتا تو میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا. تو یہ پہلے 2 طرح کے جو لوگ ہیں یہ آپس میں اجر کے لحاظ سے برابر ہیں، اور اینڈ والے جو 2 قسم کے لوگ ہیں یہ گناہ کے اعتبار سے دونوں برابر کے شریک ہوئے. یعنی کس وجہ سے؟ نیت کی وجہ سے. یعنی نیت کا اس قدر اہمیت ہے اسلام کے اندر. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور اسے کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی جو شخص نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی کی نہیں ہے، اگر ارادہ کر لیا تو اللہ نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی اللہ اسے جو ہے ایک نیکی جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں. اگر اسے کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے ثواب میں لکھ دیتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کا 10 گنا اجر ملے گا. 10 گنا پر ثواب کی زیادتی حسن عمل، اخلاص نیت، اتباع سنت اور نیکی کے محل کی موزونیت کے اعتبار سے ہوگی. یعنی دیکھا جائے گا انسان کے اس عمل میں جو ہے وہ اخلاص کتنا ہے، اس کے میں اتباع سنت کتنی ہے، اس میں نیکی کا محل کس قدر زیادہ ہے. جس قدر اس کا عمل اخلاص کے ساتھ ہوگا، اس میں جو ہے وہ خشوع و خضوع ہوگا، اس اعتبار سے اس کو جو ہے وہ اجر و ثواب ملے گا. تو اس لیے جو بھی عمل کریں خالصتاً اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے اور اس میں خشوع اور خضوع کو لازم رکھا جائے. تو جو شخص برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اسے نہ کرے، جو شخص کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرنے کے بعد اسے نہیں کرتا تو اللہ اس کے لیے بھی ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے. یعنی اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے تو گناہ کیا نہیں ہے، گناہ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ اس کے گناہ کے ارادہ کرنے سے اور اس پر پھر نہ کرنے کی وجہ سے، گناہ کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اسے بھی ایک نیکی جو ہے عطا فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ اس نے وہ گناہ اللہ کے خوف سے چھوڑا ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے اس نے گناہ چھوڑا ہے. یہ نہیں ہے کہ مخلوق کے ڈر سے یا کوئی اس کو اسباب ہی نہیں ملے یا وسائل ہی نہیں مہیا ہے تو اس کی بنا پر اس نے چھوڑ دی ہے، تو اسے یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. فضیلت اسے تب ملے گی جب اس نے اللہ کے اس ڈر کی وجہ سے اس نے گناہ کو چھوڑا ہے، تو پھر اس کو نیکی ملے گی. اگر جو ہے وہ وسائل کی کمی کی وجہ سے یا کوئی سبب بھی نہیں پیدا ہوا پھر اس نے چھوڑا تو پھر اس کو جو ہے وہ کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، پھر تو اس کو گناہ ہی ملے گا. اس لیے یہ چند چیزیں تھیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے پوری یہ حدیث کے اندر ساری چیزوں کو بیان کر دیا ہے. یعنی جس شخص نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور اسے کر ڈالا تو اس کا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، اور جو کوئی زیادتی اس پر جو ہے ذرا بھر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا.
لیکن بسا اوقات وقت یا مقام کے شرف اور عظمت کی بنا پر برائیوں کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ جیسے کوئی مکہ مکرمہ میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے، مدینہ منورہ میں کرتا ہے، حدود حرم میں کرتا ہے، تو یہ شر اور فساد کا جو ہے وہ ارادہ کرے گا، تو اس پہ جو ہے وہ گناہ اور سزا کا زیادہ مستحق ہوگا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ان حدود کو پامال کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حدود رکھی ہیں، یعنی ہر حرمت والی جگہیں ہیں جو ہیں ان میں جو ہے وہ گناہ کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی گناہ کی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شر فساد کی وجہ سے اس کو جو ہے زیادہ گناہ کا مستحق ٹھہرائے گا، زیادہ سزا کا مستحق ٹھہرائے گا۔ یعنی وہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ انسان کو جو ہے ہر حال میں جو ہے وہ امن اور اس حال میں رہنا چاہیے کہ فساد نہ برپا ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، بلکہ امن اور سلامتی کے ساتھ رہنا چاہیے، وہ ایسی جگہیں ہیں۔ اس لیے نیکی کا اور نیت کا جو ہے کس قدر اہمیت ہے، یعنی نیکی کرنے کی وجہ سے، نیت کو ایک خالص کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بندے کو اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اس کی اگر ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا جائے، بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا جس نے وہ 99 قتل کیے، اس کے دل میں جو ہے وہ اللہ کا ڈر اور خوف تھا کہ میں نے اتنے 99 قتل کیے ہیں، 99 قتل کیے ہیں، تو میں جو ہے معافی مانگنا چاہتا ہوں اللہ سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک شخص کے پاس جاتا ہے، اس سے جا کے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے تجھے اللہ کیسے معاف کرے گا، تو 99 لوگوں کا قاتل ہے، تجھے اللہ ہرگز نہیں معاف کرے گا۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، یعنی 100 بندے کا قاتل ہے، اس نے سینچری کو پورا کیا ہے، لیکن دل میں جو ہے پھر بھی جو ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جاؤں، اللہ مجھے معاف کرے گا، یعنی دل میں جو ہے اللہ سے معافی مانگنے کی جو ہے طرف پیدا ہے، نیت اس کی اچھی ہے۔ اسے ایک بندہ ملتا ہے، کہتا آپ فلاں بستی پہ چلے جائیں، وہاں پہ جا کے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو جو ہے معاف فرمائے گا، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ یہ چلتا ہے، ابھی اس نے تھوڑا سا سفر طے کیا ہے، جس بستی کی جانب اس نے جانا تھا وہ کافی دور تھی، اور ابھی اس نے توبہ نہیں کی، ابھی اس نے استغفار نہیں کیا، بلکہ دل میں خالص نیت لے کے جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خالص نیت کی وجہ سے اسے اپنی جنت کا مستحق بنا دیا۔ کس وجہ سے؟ خالص نیت کی وجہ سے، یعنی نیت کی کس قدر اہمیت ہے۔ اگر نیت جو ہے انسان کی اچھی ہو نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی خالص نیت کی وجہ پر بھی اس کو جو ہے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، ایک غزوے کا موقع ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، یا رسول اللہ یہ غزوے کا موقع ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل ہوں اس غزوے میں، اس جنگ میں شرکت کریں، لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، تو ہمیں آپ سواری مہیا کر دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ، ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم جہاد میں آپ کے ساتھ شرکت کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بھائی میرے پاس اتنی سواریاں نہیں ہیں کہ میں آپ کو اپنے ساتھ جو ہے وہ سوار کر سکوں یا اپنے پاس سے آپ کے ساتھ تعاون کر سکوں، جس کی وجہ سے یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی باتیں کی، ان کے دل کتنے اخلاص سے بھرے ہوئے تھے، نیت کس قدر ان کی خالص تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جو ہیں وہ جنگ پہ جاتے ہیں، جنگ سے واپس آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں یہ 92 نمبر آیت جو ہے وہ نازل فرما دی، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، یعنی وہ لوگ جو آئے تھے آپ کے پاس تاکہ آپ ان کو سواریاں مہیا کریں، تو آپ نے فرمایا بھائی میرے پاس تو آپ کو سوار کرنے کے لیے کوئی سواری نہیں ہے۔ تو یعنی اس اخلاص کے ساتھ ان لوگوں نے جو ہے عمل کیا، تو پھر جب جہاد ختم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لوگوں کو بھی اجر ملا ہے، یعنی ان لوگوں کو بھی اللہ نے اجر عطا کیا ہے، وہ شریک نہیں ہو سکے کیونکہ وہ سچے دل سے نکلنے کا ارادہ رکھتے تھے مگر ان کے پاس قدرت نہ تھی، تو اسی بنا کی وجہ سے، اسی نیت کی وجہ سے، اسی خالصتاً ارادے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی اس قدر جو ہے اجر و ثواب عطا کیا ہے جو جنگ میں شریک ہوئے ہیں، یعنی جتنا ثواب جنگ میں شرکت کرنے والوں کو ملا ہے اتنا ہی ثواب ان لوگوں کو بھی ملا ہے جو جنگ میں شرکت نہیں کر سکے، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں تھے جس کی وجہ سے یہ جنگ میں شرکت نہیں کر سکے، لیکن ان کی نیت تو خالص تھی نا، ارادہ تو ان کا یہ تھا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ میں شریک ہو کے کافروں کے ساتھ مقابلہ کریں گے دین کی آبیاری کے لیے، اتنی ان کی اہمیت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہ جہاد کی نیت کر لیتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جو ہے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں، تو اگرچہ وہ بستر مرگ پر جو ہے وہ یعنی اس کو
چارپائی پر بھی موت آتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ہے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اس کی نیت کی وجہ سے۔ اس کی نیت خالص تھی کہ اگر مجھے موقع ملے، مجھے اللہ نے نیت توفیق دے، تو میرا دل ہے، میری یہ دل میں یہ امید ہے اور دل میں میری نیت خالص ہے کہ میں اللہ کے راستے میں، میرا دل کرتا ہے کہ میں لڑتے لڑتے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ اگرچہ وہ جنگ میں لڑتے لڑتے شہید نہیں ہوتا، اپنی بستر یا چارپائی پہ بھی فوت ہو جاتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہی اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں جو ایک عام شہید کو ملتا ہے۔ اس لیے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اگر انسان اپنا عمل خالص کرے، اپنی نیت خالص کرے۔ اگر نیت خالص ہوگی تو انسان کے اعمال خالص ہوں گے، اگر اس کے اعمال خالص ہو گئے تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ باعث بخشش اور باعث نجات بن جائیں گے۔ تو یہ آج کی حدیث انتہائی اہم تھی، تو یہ ہمیں عظیم سبق دے گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر سے بڑھ کر ہمارے باطن کو دیکھتا ہے، ہمارے ارادے، نیت اور دل کے حال کو دیکھتا ہے۔ یہ محض اعمال کا حساب نہیں ہے بلکہ نیتوں کا وزن ہے جو رب کے ہاں مقام رکھتا ہے۔ ایک مومن اگر نیکی کا خالص ارادہ کرے اور اس پر قادر نہ ہو تو بھی اللہ اس کے لیے کامل نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر گناہ کا ارادہ کرے لیکن رب کے خوف سے رک جائے تو یہی رک جانا اس کے لیے نیکی بن جاتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں امید، رجوع، اخلاص، محاسبہ نفس اور رب کی بے پایہ رحمت کی جیتی جاگتی تصویر پیش کرتی ہے۔ ایک نیت، ایک پل کا اخلاص، ایک لمحے کا تقویٰ اور اللہ کی رحمت کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ تو آئیں آج ہم خود سے وعدہ کریں کہ آئندہ ہم ہر عمل سے پہلے نیت کو خالص بنائیں گے، دل کو پاک رکھیں گے اور ہر قدم رب کی رضا کے لیے اٹھائیں گے۔ تو نیت کا خالص ہونا وہ کنجی ہے جو بند دروازے بھی کھول دیتی ہے۔ یعنی اگر نیت خالص ہونا تو یہ نیت کا خالص ہونا انسان کے لیے وہ کنجی ہے جو بند دروازے بھی کھول دیتی ہے۔ تو دل کا جھک جانا وہ سجدے ہیں جو عرش کو بھی ہلا دیتے ہیں۔ اللہ بس نیت کا سچا ہونا چاہتا ہے، عمل کی توفیق تو وہ خود دے دیتا ہے۔ اس لیے نیت کو خالص کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ نیت خالص کرنے کی وجہ سے بھی جو ہے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔